کل کا بجٹ جو آیا ہے اس کے بعد ہو چکا ہوگا کہ کتنی مہنگائی بڑھے گی، کیا ہوگا؟ تو سر بتائیے گا کل کے بجٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بجٹ 2024-2025 جس کے بارے میں توقعات اور امیدیں یہ تھی کہ حکومت عوام کو ریلیف دے گی اور سرمایہ دوست بجٹ پیش کرے گی، ملک کی صنعتوں کے پہیے کو چلانے کے لیے اقدامات کرے گی، لیکن میں بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ پورے بجٹ کے اندر ہمیں کوئی ریفارمز، کوئی پالیسی ڈیسیژن اور بجٹ کی کوئی سمت نظر نہیں آئی۔ بنیادی بات یہ کہ اس بجٹ کے اندر 9700 ارب روپیہ وہ تو سود کی ادائیگی کی مد کے لیے رکھا گیا، یعنی قومی آمدن کا بڑا حصہ وہ سود کی ادائیگی کی مد میں جائے گا، اور عالمی مالیاتی اداروں سے جان چھڑوانے کے لیے کوئی حکمت عملی اس بجٹ میں نظر نہیں آتی۔ پھر اسی طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے نتیجے میں، اس کے اوپر جنرل سیلز ٹیکس کے نفاذ کے نتیجے میں، بجلی کی بنیادی قیمت میں اضافے کے نتیجے میں، جب بجلی اور گیس اور پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوں گی تو اس کے نتیجے میں پیداواری لاگت بڑھے گی، اس کے نتیجے میں مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا۔ اسی طریقے سے میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر ہے، جس کے بارے میں حکومت یہ کہتی ہے کہ ایکسپورٹ بڑھنے کے نتیجے میں زر مبادلہ پاکستان میں آتا ہے، اس ایکسپورٹ سیکٹر کو ماضی میں انسینٹو دیا گیا تھا، اب اس ایکسپورٹ سیکٹر کو نارمل رجیم میں لانے سے 40% تک اس پہ ٹیکس لگ جائے گا، جس کے نتیجے میں نہیں سمجھتا کہ ملک کے اندر ایکسپورٹ کوئی چیز ہو سکے گی اور عالمی مارکیٹ کا مقابلہ کر سکے گی۔ اسی طریقے سے جو ہمارا ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے، جس کے ساتھ 45 سے زیادہ الائیڈ انڈسٹریز وابستہ ہیں، اور ایک ہنرمند سے لے کر ایک دہاڑی دار مزدور تک جس کے ذریعے روزی کماتا ہے، ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر پہلے ہی برے طریقے سے متاثر تھا۔ اب ریئل اسٹیٹ کے اوپر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نافذ کر دی گئی۔ اسی طریقے سے وہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس تھا کہ جس کا تعلق جائیداد کو ہولڈ کرنے کے پیریڈ کے ساتھ تھا، جو ماضی میں 6 سال کے بعد 0% ہو جاتا تھا، حیران کن طور پہ ہولڈنگ کا پیریڈ ختم کرتے ہوئے اس کے اوپر ٹیکس 15% سے لے کر 45% تک کر دیا گیا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ اتنے بڑے ٹیکس کی موجودگی کے اندر ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر اور یہ جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے یہ کیسے چلے گی؟ غرض دوسرے لفظوں میں ملک کے اندر کروڑوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے، اور یہ جو 45 کے قریب انڈسٹریاں ہیں یہ اس سے متاثر ہوں گی اور بند ہونے کی طرف جائیں گی۔ اسی طریقے سے ہمارا جو ریٹیلر ہے، ہمارا جو ہول سیلر ہے، اس کے اوپر جو ٹرن اوور ٹیکس تھا، ایڈوانس ٹیکس، وہ 1% سے 2.25% کر دیا گیا۔ اگر میں مختصر ترین بات کروں تو یہ بجٹ ٹیکسز کا بجٹ ہے، یہ بجٹ خسارے کا بجٹ ہے، یہ بجٹ مہنگائی کا بجٹ ہے، یہ بجٹ عوام سے ان کی زندگی کا ناطہ چھیننے کا بجٹ ہے، یہ بجٹ ملک میں بے روزگاری لانے کا بجٹ ہے، اور یہ بجٹ اگر اسی انداز سے پاس ہو گیا تو اس ملک کے اندر بے روزگاری بڑھے گی، اس ملک میں لاقانونیت بڑھے گی، بدامنی بڑھے گی، اور پھر ظلم یہ کہ بجٹ بناتے ہوئے نہ تو صنعت کاروں سے، نہ تاجروں سے، نہ سٹیک ہولڈر سے کسی سے مشاورت نہیں کی گئی۔ اس لیے میں وزیر اعظم شہباز شریف سے، وزیر خزانہ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس بجٹ کو پاس کرنے سے قبل عوام کی نبض اور عوام کی حالت کو دیکھیں، عوام پر رحم کریں، قوم کو بھکاری بنانے کی بجائے اور قوم کو قبرستانوں میں پہنچانے کی بجائے ان کو زندہ رہنے دیں اور ان کی زندگی کا سامان اس بجٹ کے اندر پیدا کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔